اس لیے فرمایا تسوسہم الانبیاء، سیاست فرمایا سیاست انبیاء سیاست کرتے تھے اور میں آخری نبی ہوں۔ بتا دیا کہ میرے لائے ہوئے نظام سیاست بھی آخری نظام سیاست ہے، اس کے بعد کوئی سیاسی نظام قابل قبول نہیں۔ جس طرح میرے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ قابل قبول نہیں، میرے بعد نئے دین کا کوئی دعویٰ کرے وہ قابل قبول نہیں، جس طرح میرے بعد نئی کتاب کوئی لانے کا دعویٰ کرے وہ قابل قبول نہیں، وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا۔ اسی طرح فرمائے میرے بعد کوئی سیاسی نظام لانے کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کچھ بتلا گئے۔ تو اس لیے بھائیو، جمعیت علماء اسلام اسی سیاسی نظام کے وارث ہیں، اسی سیاسی نظام کے وارث ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اسی سیاسی نظام کے دعوت دیتی ہے جو انبیاء علیہ السلام سیاسی نظام چلاتے رہے۔ مقابلے میں وقت کے سردار، نواب، بڑے لوگ، حکومتیں، اقتدار، بادشاہ آتے رہے ہیں۔ آج بھی انبیاء کے وارثین، ایک طرف انبیاء کے وارثین علماء ہیں، مقابلے میں فرعون، حامان، شداد، نمرود کے وارثین ہیں جو باطل پرست اور باطل کی دعوت دے رہے ہیں۔ علماء ہیں جو حق کی دعوت دینے والے۔ انتخاب خود کیجئے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ کیا فرعون، نمرود، حامان و شداد کے قافلے میں اس طبقے میں ہم نے شامل ہونا ہے یا انبیاء علیہ السلام کے طبقے کی طرف جانا؟ فرعون و نمرود کے وارثین کی طرف جانا ہے یا انبیاء کے وارثین کے ساتھ جڑنا ہے؟ فیصلہ خود کرنا ہے۔ آج دین کو صرف ایک مسجد تک محدود سمجھ لیا۔ کلمے کو بھی مسلمان آج نہ سمجھ سکا کلمہ کیا ہے، کلمہ مجھے کیا سمجھاتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا دعوت دیتا ہے۔ آج کے مسلمان کی نسبت تو اس وقت کا کافر تھا جس نے کلمے کو حقیقی طور پر سمجھ لیا تھا کہ نبی کا کلمہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، نبی کا یہ کلمہ صرف زبان سے پڑھنے کے لیے نہیں، صرف دل کا عقیدہ بدلنے کے لیے نہیں ہے۔ نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو اپنا اقتدار نبی کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اپنا اقتدار بھی نبی کے حوالے کرنا پڑے گا۔ جب ہرقل کے پاس دعوت پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی خط پہنچا، شاہ روم، اس وقت روم بہت بڑی طاقت تھی، 2 سپر پاوروں میں سے ایک سپر پاور اس وقت دنیا کی روم تھی، جس کا بادشاہ ہرقل تھا۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی خط پہنچا، اس نے پڑھا، وہ عالم بھی تھا، اپنے دین کا عالم بھی تھا، تورات و انجیل بھی اس نے پڑھی تھی، وہ سمجھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، سمجھ گیا، آپ کے حالات معلوم کیے، پہچان گیا کہ یہی اللہ کے آخری نبی جن کے ہم انتظار میں تھے، یہی وہ نبی ہیں، یہی وہ نبی ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ سارے حالات معلوم کر لینے کے بعد اس کا جو آخری بات تھی وہ یہ تھی کہ ان قریب جہاں میں بیٹھا ہوں وہ اس جگہ کے مالک بنیں گے، وہ اس جگہ کے مالک بنیں گے۔
وہ تو سمجھ گیا تھا نبی کی اطاعت کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات نہیں ہے، بکرے دیتے رہو بس، اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھتے رہو۔ وہ سمجھتا تھا کافر ہو کر اللہ کے نبی کا اقتدار یہاں تک پہنچے گا۔ آج میں ان کو مان لوں، مجھے اپنا اقتدار ان کے حوالے کرنا پڑے گا۔ سب یقین ہونے کے باوجود اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے کہ میرا اقتدار ختم ہو جائے۔ مسلمانوں وہ کافر سمجھتے تھے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ آج ہم مسلمان ہو کر کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت بھی کرتے ہیں۔ ایک طرف سجدے کرتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا سنتے ہیں، ایک طرف سجدے کرتے ہیں، باہر نکل کر اسی اللہ سے بغاوت کا علم بلند کر لیتے اور پھر امید رکھیں رحمتوں کی، برکتیں آسمان سے برسیں گی، رحمتیں برسیں گی۔ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو، جمعیت علماء اسلام کی دعوت یہی ہے، دین اقتدار میں ہونا ضروری ہے، ورنہ تو یاد رکھو دین پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم آرام سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی مشکل پریشانی نہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم حج کرنے بھی چلے جاتے ہیں، یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت بھی چل رہی ہے، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، اور ہم آرام سے بیٹھ کر کاروبار بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ترکی بھی تو مسلمان ملک تھا، ترکی مسلمان ملک تھا، جب خلافت عثمانیہ وہاں سے ختم ہوئی، اس کا خاتمہ ہوا، وہی ترکی تھا، وہ کلمہ پڑھنے والے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے جو اقتدار میں آئے تھے۔ مصطفیٰ اتا ترک، مصطفیٰ کمال اتا ترک کلمہ پڑھنے والا تھا، اس کے دفتر میں بھی قرآن پڑھا ہوتا تھا، لیکن مساجد کو تالے لگا دیے گئے تھے، اذان دینے کی اجازت نہیں تھی، قرآن پڑھانے کی، دین کی تعلیم دینے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بھی کلمہ پڑھنے والا تھا۔ جب اقتدار سے لا الہ الا اللہ نکلے گا، دین، اقتدار سے دین نکلے گا، تو یاد رکھو پھر یہ مسجدیں نہیں ہوں گی، یہ مدرسے نہیں ہوں گے، یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی، پھر یہ داڑھی اور پگڑی نہیں ہوگی، پھر سب کچھ ختم ہوگا۔ آج اگر یہ مساجد کھلی ہوئی ہیں، آج اگر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، آج اگر قرآن و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے، آج اگر دعوت و تبلیغ کے مراکز چل رہے ہیں، آج اگر اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اگر آج چادر اور چار دیواری عفت و عصمت محفوظ ہے، تو یاد رکھو یہ اس لیے پاکستان کی دھرتی پر اس لیے یہ نظام چل رہا ہے کہ اس کے لیے جمعیت علماء اسلام میدان میں موجود ہے۔
اگر جمعیت علماء اسلام میدان میں نہ ہوتی، وہ دشمنان دین کے سامنے اگر چٹان بن کے کھڑی نہ ہوتی، یاد رکھو یہ پاکستان دوسرا ترکی بن چکا ہوتا۔ یہاں بھی یہ کلمہ پڑھ کر مسجدوں کو تالے لگاتے، کلمہ پڑھ کر مدارس کو بند کرتے۔ مدارس کو بند کرنے کی باتیں تو اب بھی ہوتی ہیں۔ درود شریف پڑھ کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر ناچ گانا کروایا جاتا ہے۔ یہ مسلمان ہے؟ ادھر ایاک نعبد و ایاک نستعین اور ادھر ناچ گانا۔ یہی ہیں مسلمان، یہ ہیں مسلمانوں کے دامن پر داغ، بدنما ناپاک داغ ہیں۔ چوریاں خود کرتا رہا، کہتا ہے فلاں چور۔ وہی بات، چور مچائے شور۔ کوئی چیز نہیں چھوڑی توشہ میں، جو چرا سکا وہ بھی جو دکھانے کے لیے نکلی بنا کر رکھ دی۔ کہتے تو چور، کلمہ پڑھ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ادھر سے چوریاں۔ ٹچ، اسلامی ٹچ، اسلامی ٹچ سے تو ایسے ہی ہوگا۔ مسلمانوں، یہی کلمہ پڑھ کر آپ کے اقتدار پر آنے والے لوگ آپ سے آپ کا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، آپ سے دین چھیننا چاہتے ہیں۔ لیکن جب تک جمعیت علماء اسلام ہے، انشاءاللہ ان کا باپ بھی نہ مساجد بند کر سکتا ہے، نہ مدارس بند کر سکتا ہے، اور نہ انشاءاللہ کوئی دین کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ قادیانیت نے بڑا زور لگایا، انہی کے پردے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے پردے کے پیچھے چھپ کر قادیانیت نے اپنا پورا زور لگایا، میں اپنے مقاصد حاصل کر لوں۔ لیکن جمعیت علماء اسلام کی قیادت موجود تھی، قادیانیت آج نہ کو چنے چبا رہی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ تو بہرحال علماء یاد رکھیے، جمعیت علماء اسلام آپ کے ایمان کی پہرے دار ہے، آپ کے دین کی پہرے دار ہے، آپ کے مسجد مدرسے کی پہرے دار ہے، آپ کے عفت و عصمت کی پہرے دار ہے، آپ کی چادر چار دیواری کی چوکی دار ہے۔ مسلمانوں، آپ کی معیشت کی چوکی دار ہے، آپ کے دین کی چوکی دار ہے۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کیجئے، مضبوط کیجئے۔ آپ جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کریں گے، جمعیت آپ کے ایمان کو محفوظ بنائے گی، آپ کو محفوظ بنائے گی، اور اس ملک کی حفاظت اور پہرے داری اور چوکی داری کرے گی۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ کسی قادیانی کا نہیں ہے، کسی ملک دشمن عناصر کو ہم اجازت نہیں دیں گے ہمارے ملکوں کو کسی طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہمارا دین اسلام کی خاطر یہ ملک بنا تھا، یہ لا الہ الا اللہ کی خاطر بنا تھا۔ انشاءاللہ یہ لا الہ الا اللہ اگر مسجد میں گونج رہا ہے تو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کی جد و جہد سے لا الہ الا اللہ ایوان اقتدار میں بھی گونجے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔